دوستو وہ کہتے ہیں نا کہ بچوں کے ساتھ ساتھ ماں باپ کو بھی بڑا ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. ایسا تب لگتا ہے کہ جب گھر میں بار بار آرگیومنٹس ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر، اور ماں باپ ایٹ ٹائمز اڑ جاتے ہیں اپنی ضد پہ. مثال کے طور پہ اگر کشمیر کے اندر دیکھا جائے تو جو بچوں کی میٹریمونیل چوائسز ہیں، کوئی بچہ ہے جو ٹھیک ٹھاک کماتا ہے اور وہ کسی جگہ اس کی پسند ہے، وہ شادی کرنا چاہتا ہے، تو ماں باپ ذات پات کے نام پر، کمیونٹی کے نام پر، اس بہانے اس بہانے اڑ جاتے ہیں اس بات ہے کہ نہیں جی ہم ہونے نہیں دیں گے، بچوں کو تنگ کرتے ہیں. یہ پیرنٹنگ نہیں ہے، بدلنا ہوگا آپ کو. اس چیز کے ساتھ ساتھ آپ کو بچے کی سائیکالوجی کا خیال رکھنا ہوگا. اور دنیا کس نے بسانی ہے؟ بچے نے. اور آپ کی جو خواہ کی جو ضد ہے، جو ریشنل نہیں ہے اور زبردستی کا انکار ہے، کیونکہ آپ کا ایگو کہیں اٹکا ہوا ہے، آپ اس میں آپ تکبر میں ہیں، آپ گھمنڈ میں ہیں، آپ اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے ہیں اور لوگوں کو نیچا سمجھتے ہیں. جب یہ سوچ آ جائے تو ایسے میں بچے سفر ہوتے ہیں، بچے پریشان ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے باہر اشیمڈ فیل کرتے ہیں. جہاں کاسٹ کے آدھار پہ، گھرانے کے آدھار پہ، امیری غریبی کے بنیاد پہ، جہاں ان شرطوں پہ رشتے نہ ہو رہے ہوں، اگر کوئی ریشنل وجہ ہے، کوئی جائز وجہ ہے، بات صحیح ہے، مانتے ہیں ماں باپ کا ایک اتھارٹی ہے، لیکن وہ صرف اس لیے نہ کر رہے ہیں کہ ان کی ذات یہ ہے اور ان کی ذات یہ ہے، یہ غلط ہے. وہ صرف اس لیے نہ کر رہے ہیں کہ ان کا ایگو پھنسا ہوا ہے اس رشتے کے ساتھ. وہ صرف اس لیے نہ کر رہے ہیں کہ وہ امیری غریبی کے کھیل میں پھنسے ہوئے ہیں. وہ خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. اور یہ جو نو امیر لوگ ہوتے ہیں آج کل، جو نیا پیسہ جو لوگوں کو جو ملا ہے، اور بعد میں یہ نئے پیسے والوں کی ایک خصوصیت ہے دوستو، یہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے. ایک بار پیسہ مل گیا، بعد میں یہ اپنے باپ تک کو نہیں پہچانتے، یہ اپنے رشتہ داروں کو پہچاننے سے انکار کرتے ہیں، یہ اپنے دوستوں کو بھول جاتے ہیں. ان کی نگاہیں جسے کہیں گے پھر جاتی ہیں، اور بعد میں یہ بچوں کو تنگ کرنے لگتے ہیں، ان کی چوائسز کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مائی وے اور ہائی وے والا اپروچ رکھنا چاہتے ہیں. اگر گھروں میں یہ رویہ رہا، یہ طریقہ رہا، تو دوستو نتیجہ یہ ہوگا لوگ اوپنلی اپنے پیرنٹس کی بغاوتوں پر اتر آئیں گے. کیونکہ آپ کسی چیز کو سپرنگ کی طرح اتنا ہی پریس کریے جتنی اس میں وہ شمتا بچی ہو، جتنی وہ اس میں وہ طاقت ہو. آپ اس طاقت کے بیانڈ اس کو توڑیں گے، اس کو دبائیں گے، وہ تو ٹوٹ ہی جائے گا. میں اکثر کشمیر کے بہت سارے جوانوں کی طرف دیکھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے گھروں میں کتنے پریشان ہیں. اچھے خاصے کمانے والے بچے، عزت والے بچے، پڑھے لکھے بچے، جن کو گھروں میں زبردستی ٹارچر کیا جاتا ہے، ان کی چوائسز کا احترام نہیں کیا جاتا، ان کی چوائسز کو مانا نہیں جاتا. اگر بچے پڑھے لکھے ہیں اور والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ گیپ بھی والدین نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ دیکھیے ایک تو جنریشن گیپ ہے، دوسرا یہ بچے آج کل کے زمانے کے ہیں، اگر ان کی کہیں چوائسز ہیں، لیٹس ریسپیکٹ دوز چوائسز، ان کا احترام کریں. لیکن نہیں، ان کو اپنے دقیانوسی خیالات کے ساتھ اپنے بچوں کے سپنوں کا، ارمانوں کا خون کرنا ہے. دوستو اگر ایسا چلتا رہا تو نہ یہ ایک اچھا ٹرینڈ ہے، اور نہ اس سے رشتے بگڑتے ہیں، اس سے ماں باپ اور بچوں کے بیچ کا جو گیپ ہے وہ بڑا ہوتا ہے. اس سے وہ شفقت، اور کہیں گے کشمیری میں، اور وہ شفقت جو ہے، وہ شفقت ٹوٹ جاتی ہے، مٹ جاتی ہے. میں آپ سب سے عرض کروں کہ ضدوں پہ اڑیے مت، آپس میں بات کریے، گھروں میں کمیونیکیشن بڑھائیے، گالی گلوچ کے بغیر، ایک دوسرے کو برا بلا کہے بغیر
ताने बाजी के बगैर आपस में अपने बच्चों के साथ बात कीजिए, अपने बच्चों को कभी नीचा मत दिखाइए, अपने बच्चों की भी इज्जत करिए, यह भी इस्लाम है, ये भी दीन है। आप अपने बच्चों को बाहर शर्मसार मत करिए, आप अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों में, हमसायों में, नेबरहुड में परेशान मत करिए, बेइज्जत मत करिए। आप अपने बच्चे की इज्जत रखेंगे बाहर, आपकी भी इज्जत होगी। और ऐसा नहीं है कि लोग आपको फूल माला पहनाएंगे वंस आप अपने बच्चों को बाहर उनकी इज्जतें तार तार करते फिरेंगे, उनको बदनाम करते फिरेंगे। पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा मामला है कश्मीर का दोस्तों, समझा नहीं जा रहा है। पेरेंटिंग का जो पूरा मैकेनिज़्म है कैसा होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स बदलना नहीं चाहते, वो वक्त के साथ साथ वो चीज़ भूल गए हैं जो उनके फ़राइज़ हैं। उस फ़र्ज़ में सबसे पहले ये भी है कि वो अपने बच्चों को खुश रखें, अपने अहलो अयाल को खुश रखने की जो ज़िम्मेदारी है वो बड़ों पर है, पेरेंट्स पर है। और उसमें यह है कि अगर एक बालिग बच्चे की कहीं चॉइस है शादी करने की, तो उसमें अड़ना कैसा, उसमें अड़ क्यों जाना है, उसमें ज़िद क्यों आपकी अपनी बनी हुई है कि नहीं जी। और ये मैं एक बच्चे को लेकर नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत सारे बच्चों को लेकर घर में उनको ज़बरदस्ती परेशान किया जा रहा है। ऐसी ट्रेंड्स को रोकिए, ऐसी ट्रेंड्स को डिस्करेज कीजिए। ये जायज़ है, बिल्कुल दीनी तौर पे जायज़ है कि बच्चों को अपनी चॉइस की शादी करने का हक है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। तो इसमें माँ बाप ज़बरदस्ती का, इर्रेशनल, कास्ट बेस्ड, कम्युनिटी बेस्ड, क्लास बेस्ड डिस्टिंक्शंस को लाकर अपने बच्चों को डिस्करेज करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, उनको धमकियां देते हैं कि जायदाद में हिस्सा नहीं मिलेगा, ऐसा करोगे तो जाओ, हम नहीं करेंगे शादी, आप खुद से कर लो, ताकि वो टूट जाए, ताकि वो ना कर पाए। ऐसी ट्रेंड से बाज आइए, ये भी पेरेंटिंग है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।